الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع سیرت امیر المومنین ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ امیر المومنین کی سیرت اور زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جائے۔ اگرچہ بہت مشکل ہے کہ 1 گھنٹے میں امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے، خود سیرت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، خود نہج البلاغہ کے حوالے سے، احادیث اور دوسرے جو مسائل ہیں، حتیٰ جو ہے وہ اس کا ایک پہلو کلامی اور عقیدتی بھی ہے جو امامت کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اس سارے کو جو ہے وہ 1 گھنٹے میں بیان کرنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ میں صرف جو ہے وہ فہرست وار جو مہم امیر المومنین کی زندگی کے گوشے ہیں، حصے ہیں، فقط ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اور ویسے ہمارے پاس جو وہ 2 کتابیں عمدتاً، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، اگر کسی نے تفصیل سے سیرت امیر المومنین کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین کتاب میرے خیال میں جو سیرت امیر المومنین پر اس وقت تک لکھی گئی، چاہے وہ عربی میں ہوں یا کسی بھی زبان میں، تو میرے اپنے ذاتی خیال یہ ہے کہ جو ابھی تک بہترین کتاب لکھی گئی وہ سیرت امیر المومنین ہے، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے، جو بہت ہی اعلیٰ، بہترین، تاریخی، تجزیاتی، تحلیلی اور ہر لحاظ سے جو ہے ایک بہترین کتاب جو وہ خدا غریق رحمت کرے مفتی صاحب کو کہ انہوں نے ایک عظیم کام جو ہے وہ امیر المومنین کی سیرت لکھ کر کیا۔ اس سے بہتر جو ہے وہ کم از کم میری، یا اگر کہیں کہ میری پسندیدہ کتاب سیرت امیر المومنین میں کون سی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ کہ تاریخی پہلو انہوں نے سارا بیان کیا، اور دوسری جو وجہ ہے خصوصاً خطبہ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خطیب کے لیے، بلکہ خطیب کیا کسی بھی شیعہ کے لیے، جیسے قرآن میں گھر میں قرآن ہونا ضروری ہے، نہج البلاغہ ہونا ضروری ہے، صحیفہ سجادیہ ہونا ضروری ہے، اور ایک کتاب جو ہمارے گھر میں ہونا ضروری ہے وہ سیرت امیر المومنین ہے مفتی صاحب کی۔ ایک حصہ اس کا سیرت اور تاریخی ہے، اور دوسرا جو حصہ اس کا وہ امیر المومنین کی تعلیمات ہیں، امیر المومنین کی احادیث ہیں، فرامین ہیں۔ اور فرامین بھی مفتی صاحب نے ایک کمال کا کام جو اس دوسرے حصے میں کیا وہ یہ کہ ترتیب سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ عقائد کی بحث کی، توحید کی بحث کی، بہت پیاری بحث، یعنی مفتی صاحب نے وہاں پہ بھی کمال کر دیا۔ امیر المومنین کی نظر میں جو ہے وہ توحید کو بیان کیا، نبوت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد فقہ اور دوسرے جو موضوعات ہیں، آپ کو بنے بنائے موضوعات جو ہے وہ وہاں پر مل جائیں گے۔ تو یہ کتاب جو بہت عمدہ ہے اس لحاظ سے کہ ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونی ضروری ہے، اور اس کا مطالعہ کیا جانا، اور حتیٰ ایون ہونا یہ چاہیے کہ اس کتاب کو ہم گھر میں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ہمارے بچوں کو اس کے مطالب اور اس کی جو تاریخ ہے اس سے آشنا ہونا چاہیے۔ ایک کتاب، دوسری کتاب جو ہے وہ سیرت امیر المومنین کے حوالے سے وہ ایک خاص نقطہ نظر سے لکھی گئی، وہ ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصر کے ہیں، اہل سنت میں سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا عربی نام ہے الفتنۃ الکبریٰ، یعنی ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان، بہت بڑا جو ہے وہ ایسا اختلاف اور یہ مسائل اور اس قسم کے فتنہ جو ہے وہ ویسے تو امتحان کے معنی میں آتا ہے، لیکن اختلاف، انتشار اور اس معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں یہ حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ وہ حدیث یہ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اور آخر میں اس خلافت کے جو وہ فتنے ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، یہ اہل سنت کے ہاں۔ تو فتنوں کا جو دور ہے، خصوصاً یہ آخری جو خلافت کا دور ہے، اس میں بھی جو امیر المومنین کا دور ہے، اہل سنت کے ہاں اسے فتنوں کا دور کہا جاتا ہے کہ فتنے یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ نہیں، اگر دیکھا جائے تو ہماری نظر میں فتنے پیغمبر کے آخری دور سے ہی، ابھی پیغمبر حیات ہیں تو وہیں سے فتنے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں لشکر اسامہ کے مسائل ہیں، واقعہ ثقیفہ ہے، واقعہ کرتاس ہے، بہت ساری جو ہے وہ مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں جو بعد میں مشکلات کا باعث بنتے ہیں، اور یہ سارا جو کچھ ابھی ہمیں مسائل نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی جڑیں جو ہے وہ پیچھے وہیں پر جا کر موجود ہیں۔ اور اسی لیے ہم جو ہے وہ قائل ہیں کہ خلافت اور ملوکیت نا اصلاً درست ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ملوکیت کا سلسلہ رہا، بیچ میں خلافت تھوڑی سی امیر المومنین کی آئی۔ بہرحال ان کی کتاب ہے الفتنۃ الکبریٰ، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا
حضرت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں. البتہ اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ خلیفہ سوم کے بارے میں ہے کہ خلیفہ سوم جو ہے وہ تاریخ اور سیاست کی روشنی میں. پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حضرت علی تاریخ اور سیاست کی روشنی میں. یہ بڑی زبردست کتاب ہے. اس کا ترجمہ بھی اہل سنت نے کیا. نفیس اکیڈمی کراچی نے اس کو چھاپا, وہاں سے پبلش ہوئی. یہ کتاب جو بڑی زبردست ہے. حتیٰ مترجمین بھی اس میں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کے مطالب سے اتفاق نہیں ہے, لیکن چونکہ تاریخ سیکھنے کے لیے, تاریخی تنقید سیکھنے کے لیے, تحلیل سیکھنے کے لیے, تاریخ کو انالائز کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے, اس کتاب میں وہ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں, ورنہ اس کتاب کے مطالب سے ہمیں آشنائی نہیں ہے. میں فقط جو ہے وہ اس کتاب کو جو ہے وہ مختصر طور پہ تعارف کروانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں شروع کروں. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں خلفاء کے دور پر بڑی جاندار تنقید کی گئی, بڑی ہی جاندار اور اساسی اور بنیادی قسم کی. اگر کوئی غور سے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو مکتب خلفاء کی بنیادیں یہ ہلا دینے والی ہے. اور جتنے بھی فتنے تھے, جتنی بھی مشکلات تھیں جہان اسلام میں, صدر اسلام میں, اسلام کو جو درپیش مشکلات پیش آئیں, بعد میں حالات خراب ہوئے, اور وہ سارے مسائل جو بعد میں پیدا ہوئے, عقیدتی اختلافات پیدا ہوئے, سیاسی اختلافات پیدا ہوئے, فقہی اختلافات پیدا ہوئے, حدیثی اختلافات پیدا ہوئے, اور اس کے علاوہ ماشاء اللہ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے. ان سب کی جڑیں جو ہے وہ اسی دور میں ہیں. اور ڈاکٹر طہ حسین نے یہ کیا کہ ان سارے مسائل کو جو ہے وہ بڑا برملا پیش کیا. جو اعتراضات کیے, جو اشکالات کیے, وہ بڑے تگڑے تھے, بڑے تگڑے. انہوں نے جو ہے وہ خلفاء کے دور پر اشکالات بہت عمدہ کیے. اچھا, اب ان اشکالات کے انہوں نے جواب دینے کی بھی اپنے تئیں کوشش کی, اور وہ جوابات بڑے ہی سہل قسم کے, سادہ قسم کے, یا میں یوں کہوں کہ بھونڈے قسم کے, کہ سوال جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی ہے, لیکن اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ بہت ضعیف ہے, اور جس پہلو سے پردہ اٹھاتے ہیں وہ بڑا مہم ہوتا ہے. خصوصاً جو ہے وہ شیعہ نقطہ نظر کے جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے, بہت ساری جگہوں پہ, ساری تو نہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ قریب ہے. اور بہت ساری اس میں ہمارے نقطہ نظر سے خامیاں بھی موجود ہیں. گویا ایسے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ نیچے خرابی ہو, اور اس خرابی کو اوپر سے ڈھانک دیا جائے اور کسی کو پتہ نہ چل سکے. معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن طہ حسین نے ایسا کیا کہ وہ جو خرابی نیچے نظر آ رہی تھی نا, اس کو اس طریقے سے ڈھانکا, ایسے جالی کے پردے سے ڈھانکا کہ نیچے خرابی بھی نظر آ رہی ہے, اور دیکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں جی پردہ بھی اس پر ڈال دی, اس کا جواب بھی دے دیا. تو یہ دو کتابیں جو ہے وہ سیرت امیر المومنین میں بہت اہم ہیں. اور تیسری کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر جعفر شہیدی کی کتاب ہے, علی الزبان علی علیہ السلام, یعنی خود حضرت علی اپنی زبانی, ان کے خطبات نہج البلاغہ کے. یہ اسلام آباد سے جو ہے وہ چھپی ہے. اس کا ترجمہ حسنین عباس گردیزی صاحب نے کیا ہے, اور یہ کتاب بھی بڑی عمدہ ہے امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں, چیدہ واقعات کو جو انہوں نے تحلیل کیا. اب ہم آتے ہیں امیر المومنین کی زندگی کی طرف. امیر المومنین کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو اس زندگی کا ایک حصہ پیغمبر کے دور میں ہے, ایک خلفاء کے دور میں ہے, اور ایک اپنی خلافت کے دور میں ہے. عمدتاً 3 حصے ہیں امیر المومنین کی زندگی کے. سب سے پہلے پیغمبر کے زندگی میں. پیغمبر کی زندگی میں دیکھیں تو اب جو ہے اس کے پھر تقریباً جو ہے وہ 3 حصے ہیں. ایک بعثت سے پہلے, ایک بعثت کے وقت مکی زندگی میں, اور بعثت کے بعد مدنی زندگی میں. یہ 3 عمدہ حصے جو ہے وہ پیغمبر کی زندگی میں ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ وہ فضیلت ہے, البتہ یوں کہنا بھی شاید درست نہ ہو کہ یہ امیر المومنین کی منفرد فضیلت ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. امیر المومنین کی جو بھی فضیلت ہے وہ منفرد ہے, نہ فقط یہ بلکہ ہر فضیلت جو وہ منفرد ہے, اس میں ایک انفرادیت نظر آتی ہے. کوئی بھی دوسرا ہو اس کے ایسے فضائل نہیں ہیں جیسے امیر المومنین کے ہیں. یعنی ہر فضیلت ہی اپنی جگہ پہ ایک انوکھا پن اس میں اور ندرت پائی جاتی ہے. اور لہٰذا یہ جو سب سے پہلی فضیلت, یعنی آپ دیکھیے کہ امیر المومنین ایسی شخصیتیں کہ دنیا میں آتے ہی فضائل کا آغاز ہو رہا ہے. کعبہ میں ولادت ہوتی ہے, وہ تفصیلی واقعہ جس طریقے سے آپ کی ولادت ہوتی ہے.
اور یہ اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں، جس میں کنز العمال ہے، حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدرک ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں حتیٰ تواتر کی حد تک جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین کی جو ولادت کعبے میں ہوئی۔ اگرچہ اب بہت سارے جو ہے وہ جو دشمنان ہیں، یہ ناسبی ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ آ کے تشکیک کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ صرف جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو چھپایا جا سکے۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث اپنی جگہ روایت بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تواتر کی حد تک ہے، اور اس کو جو ہے وہ سبھی نے نقل کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت کے بعد پیغمبر نے امیر المومنین کو جب کچھ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گود لے لیا اور پرورش کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں پر ویسے تو امیر المومنین کی میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی فضائل ہیں یہ سارے کے سارے انوکھے ہیں، کسی کے پاس بھی ایسے فضائل نہیں ہیں جیسے امیر المومنین کی۔ ایک ایک فضیلت، ہر زندگی کے مرحلے میں فضیلت، اور دوسروں سے مختلف، کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ امیر المومنین کو پیغمبر نے گود لے لیا اور اس کے بعد جب پرورش کرنا شروع کی، اب یہ ہضم نہیں ہوا راویوں سے، یہ جو امیر المومنین کی جو دشمنی بنو امیہ نے اور اس کے بعد محدثین نے اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، ان سے یہ روایت ہضم نہ ہوئی، کعبے والے بھی ہضم نہ ہوئی، اور پیغمبر کی کہا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جناب ابو طالب ایک غریب سے آدمی تھے، ان کے پاس بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا ایک بیٹا جو ہے وہ پیغمبر نے لے لیا کہ چلو میں اپنے جو ہے وہ چچا کا احسان جو ہے وہ اتارتا ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ عباس لے گئے، لہٰذا اس طریقے سے جو ہے جناب ابو طالب کا جو ہے وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے امیر المومنین کی، ورنہ یہ فضیلت نہیں تھی۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو اس لیے انتخاب نہیں کیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ نظر امیر المومنین پر آ کر ٹھہر گئی کہ یہ بچہ جو ہے وہ خدائی انتظام کے تحت جو میری پرورش میں، میری آغوش میں آئے۔ مگر اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر نے یعنی واقعاً آپ کہہ سکیں کہ تدبیر خدا تھی، اس کے تحت جو امیر المومنین کو گود میں لیا اور آپ کی پرورش کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے ساتھ سلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے لقمے امیر المومنین کے منہ میں ڈالتے تھے، حتیٰ جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہتا تھا، خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں کہ ایسے رہتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے بالکل کبھی بھی الگ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں سبقت، سب سے پہلے ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ایمان نہیں تھا اور باقیوں کی طرف بعد میں ایمان لائے، نہیں، امیر المومنین شروع ہی سے با ایمان تھے اور پیغمبر کے ساتھ تھے، جیسا پیغمبر کرتے تھے ویسا ہی امیر المومنین بھی کرتے تھے۔ اور اگر ایمان لانے کا تذکرہ بھی کیا ہے تو اس میں بھی امیر المومنین اول ہیں، دوسرا کوئی اس سے سبقت نہیں کر سکتا۔ اب جو ہے وہ عرض کیا کہ ہر مرحلے میں کوشش کی گئی کہ امیر المومنین کی فضیلت کے مقابلے میں ایک فضیلت گھڑی جائے، یعنی خانہ کعبہ کی ولادت، کہا کہ ہاں وہ حکیم بن حزام یا فلاں جو ہے وہ بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوا، اگر پیغمبر نے ان کی پرورش کی تو زید بن حارثہ کی بھی پرورش کی، اگر جو ہے یہ پہلے ایمان لائے تو کیا ہوا، بچوں میں یہ پہلے ایمان لانے والے تھے، غلاموں میں وہ پہلے ایمان لانے والے تھے، بڑوں میں وہ پہلے ایمان لانے والے تھے، عورتوں میں وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ایمان لانے والی تھیں، لہٰذا امیر المومنین کی کوئی اتنی فضیلت نہیں، 3 اور لوگ بھی تھے جو پہلے اسلام لائے، نہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں بھی، اور اس معنی میں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان تھے، نہ یہ کہ پہلے کافر تھے مسلمان تھے، وہ امیر المومنین اور جناب خدیجہ ہیں، یعنی ان کا اسلام پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو عہد رسالت شروع ہوتا ہے، جیسے ہی عہد رسالت شروع ہوتا ہے امیر المومنین کا کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اہل سنت کے ہاں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، 3 سال تک مخفی دعوت تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا نے کہا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو بلاؤ اور آ کر جو ہے وہ ان کو دعوت دو۔ نہ، یہ بات درست نہیں ہے، وہ 3 سالہ مخفی دعوت یہ جھوٹ ہے، اصلا ضرورت ہی نہیں ہے کہ 3 سالہ دار ارقم میں، دار ارقم کی کیا حیثیت، یعنی وہاں پہ 40 لوگ مسلمان ہوئے اور وہاں پہ مسلمان بیٹھتے تھے، تبلیغ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، نہیں، اگر دار ارقم کو آپ دیکھیں تو ابھی بھی وہ جگہ جو ہے وہ بالکل قریب ہے
حرم کے، خانہ کعبہ کے، اور وہاں پہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اتنا قریب اور 40 لوگوں کا اکٹھے ہونا، لوگوں کی ہر وقت کعبے کے قریب آمد و رفت ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے جی 40 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعثت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی کے وہ جو انقلاب اس کے اندر تھا، بعثت آ چکی ہے، اب اس نے اس کو معاشرے میں منتقل کرنا ہے۔ جب معاشرے میں منتقل کرنا ہے تو اب اس کے لیے اعلان کرنا ضروری ہے، یعنی اب یہاں پہ دعوت ہی انذار سے شروع ہوتی ہے، ڈرانے سے شروع ہوتی ہے، وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اور یا جو دوسری آیتیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی جو ہے وہ آپ جو وہ اعلان کر دیجئے۔ تو پہلا اعلان ہی جو یہیں سے ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ان کو پیغمبر کو حکم ہوا کہ اپنے عزیز و اقارب کو اب دعوت دیجئے، لہٰذا آغاز یہیں سے ہوا، اور وہیں پہ امیر المومنین نے جو ہے وہ جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، امیر المومنین نے ساتھ دیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے جانشین ہو، میرے وصی ہو، میرے وزیر ہو، اور میرے بعد خلیفہ ہو۔ اور یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو امیر المومنین کی یہ فضیلت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے ابھی موجودہ سیرت کی جتنی کتابیں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان تمام میں جو دعوت ذو العشیرہ یہ واقعہ جو ہے وہ یا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا، یا اگر ذکر بھی کیا جاتا ہے تو امیر المومنین کی فضیلت جو ہے وہ اس میں سے حذف کر دی جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ امیر المومنین کی شخصیت نمایاں نہ ہونے پائے، کیونکہ پوری تاریخ میں یہ کوشش رہی ہے کہ امیر المومنین کے فضائل نہ نقل کیے جائیں۔ کیوں؟ اگر امیر المومنین کے فضائل نقل ہوں گے پھر امیر المومنین تو ہوں گے، یہ لوگ نہیں ہوں گے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ امیر المومنین کے فضائل نقل نہ ہوں۔ جو بھی امیر المومنین کے فقط فضائل نقل کرے اس کو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا۔ ابھی آپ طارق جمیل کو دیکھ لیجئے، دوسرے افراد کو دیکھ لیجئے، ان کو کیوں متہم بتشیع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں۔ جب فضائل پڑھتے ہیں تو فضائل ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین کے یہ فضائل ہیں تو جانشینی کا حق بھی امیر المومنین کو ہے۔ ہمارے پاکستان میں سندھ کے ایک مناظر ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، عبداللہ جرواڑ، میں نے خود ان کی زبانی یہ واقعہ سنا سوشل میڈیا پہ، آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ وہ اہل حدیث سے تھے، اور اہل حدیث میں بھی جو ہے وہ بڑے یعنی علم حدیث کے بڑے ماہر اور مناظرہ، اور شیعہ کے دشمن تھے، بہت سخت دشمن تھے۔ آغا جی کیا نام بتایا آپ نے؟ عبداللہ جراڑ، یہ جرواڑ، یہ اسی طرح کا نام ہے ان کا، ابھی بھی حیات ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ کا بڑا سخت دشمن تھا، اور ایک دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ایک شیعہ مناظر ہے مولانا اسماعیل، وہ سندھ میں، یہ سندھ کے ہیں، سندھ میں آ رہے ہیں، تو میں اب تیار ہو گیا اپنی طرف سے کہ وہ آئیں گے اور میں ان کے ساتھ مناظرہ کروں گا اور انہیں شکست دوں گا، اور آج بڑا اچھا موقع ہے کہ میں شیعہ کو جو ہے وہ شکست دوں۔ کہتے ہیں کہ میں تیار ہو کے مناظرے کے لیے کہ وہ آئیں۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جو آپ مولانا اسماعیل صاحب کا بتا رہے ہیں نا جی، یہ میرے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے اکلپی مسجد میں، مولانا اسماعیل۔ اچھا بتا دوں ٹوبا ٹیک سنگھ میں۔ اچھا چلیں جی، ماشاء اللہ، میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، پیدل ہی ہے۔ صحیح ساتھ برائے مہربانی جب ٹاپک سوال مت کیا کریں، اینڈ پہ کیا کریں ٹاپک۔ ہاں جی، اس کو کلیئر کور ہونے دیں ایک دفعہ۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ میں مناظرے کے لیے تیار ہوا، اور وہاں پر انہوں نے مجلس پڑھنی تھی مولانا اسماعیل صاحب نے۔ جب مولانا صاحب وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے مجلس پڑھنی شروع کی، اور انہوں نے تمام کے تمام امیر المومنین کے فضائل بیان کیے، اور فضائل بھی اہل سنت کی کتابوں سے، بخاری سے، مسلم سے، فضائل صحابہ سے، مسند احمد ابن حنبل سے، مسند ابی یعلی سے، اور مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور ان کتابوں سے دھڑا دھڑ انہوں نے جب فضائل بیان کیے تو یہ کہتے ہیں کہ میں سن کے حیران رہ گیا کہ اتنے فضائل اور ہماری کتابوں میں۔ اور جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اہل سنت کی کتابوں میں۔ کہتے ہیں میں نے مناظرہ نہیں کیا، جب مجھے پتہ چلا کہ امیر المومنین کے یہ فضائل ہماری کتابوں میں ہیں تو اب میرے لیے حق واضح ہو گیا تھا۔ اب جو انہوں نے مناظرہ نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مذہب حق کو قبول کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ جو امیر المومنین کے فضائل سنتا ہے فقط کہ یہ ان فضائل کے حامی ہیں، حامل ہیں، اب وہ خود بخود جو ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے طول تاریخ میں ہمیشہ کوشش کی گئی کہ امیر المومنین کے فضائل بیان نہ ہونے پائیں، کیونکہ اگر امیر المومنین کے فضائل بیان ہوں گے پھر امیر المومنین تو ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، پھر کوئی بھی ان کو نہیں مانے گا، لہٰذا اسی وجہ سے جو کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال
عہد رسالت میں بھی جو ہے وہ امیر المومنین کی ہر مرحلے پر جو ہے وہ آپ خصوصاً اگر آپ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، تو امیر المومنین کے فضائل کو بہت جو ہے وہ منصوبہ بندی کے ساتھ کتمان کیا گیا، چھپایا گیا۔ بہرحال دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد پیغمبر دعوت دیتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ امیر المومنین کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ امیر المومنین کا اس دور میں جو شعراء تھے، انہوں نے امیر المومنین کو قزیم کا لقب، جب بچپنے میں امیر المومنین ابھی یعنی تو اس میں قزیم کا لقب دیا جاتا ہے۔ قزیم کہتے ہیں ہڈیاں توڑنے والے کو، چونکہ جب بچے پیغمبر کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے تو امیر المومنین ان کو روکتے تھے، اور پھر جو ہے وہ بسا اوقات ان کی پٹائی بھی کر دیتے تھے، اسی وجہ سے ان کو ہڈیاں توڑنے والا اشعار میں جو ہے وہ امیر المومنین کو یہ لقب دیا گیا۔ امیر المومنین اسلام کی ڈھال بنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کا کردار بہت اہم رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر نے جب دیکھا کہ جناب ابو طالب نہیں ہیں اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آیا، تو اب بڑا اہم کردار جناب امیر المومنین کا، اور وہ قربانی اور ایثار جو وہاں پر پیش آیا جو ہے وہ وہاں پر، اور پھر آپ کی شان میں جو ہے وہ ایک آیت بھی اس موقع پر نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے کہ آپ جو تلواروں کے سوئے میں کتنے اطمینان سے سو رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک مطمئن جگہ پر بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہرحال ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین مدینہ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر مدینہ میں آ کر امیر المومنین کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ البتہ مدینہ جب آ رہے ہیں، مدینہ آنے سے پہلے بھی پیغمبر نے پورا اہتمام کیا امیر المومنین کو متعارف کروانے کا۔ کیسے؟ پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، رک گئے قبا کے مقام پر۔ مدینہ کے لوگ منتظر ہیں کہ پیغمبر کب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خبر مل چکی ہے کہ یہ قبا میں رک چکے ہیں۔ کیوں رک چکے ہیں؟ کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں کسی کا۔ اب لوگوں میں تجسس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ پیغمبر جس کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے آنے تک مدینے میں داخل نہیں ہو رہے قبا کے مقام پر۔ قبا صرف 3 کلومیٹر ظاہر جو یا 2 سے 3 کلومیٹر جو ہے وہ مسجد نبوی سے دور ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یعنی پیغمبر مدینے میں پہنچ کے مدینے داخل نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی شخصیت کا انتظار ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو تجسس ہوا کہ یہ شخصیت کون ہے کہ جس کی خاطر پیغمبر ابھی تک مدینے میں وارد نہیں ہو رہی، اور عمدتاً پیغمبر کی بھی کوشش یہی ہے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ پیغمبر جان بوجھ کے قبا کے مقام پر رکے تاکہ امیر المومنین آئیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ پیغمبر کسی کے انتظار میں، اور وہ پیغمبر کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت ہے جو پیغمبر کے جانشین ہونے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے جو ہے وہ مدینہ میں بہت ساری مشکلات تھیں پیغمبر کو، مختلف قسم کی۔ پیغمبر نے ایک مشکل کو، ابھی فرصت نہیں ہے یا سیرت میں بھی فرصت نہیں تھی کہ پیغمبر کی مدیریت اور مینجمنٹ کے پہلو کو بیان کیا جائے کہ پیغمبر نے کیسے بحرانوں پر، مشکلات پر قابو پایا۔ ایک مشکل جو ہے وہ ہلا دینے والی تھی، اور پیغمبر نے بڑی تدبیر سے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ان مشکلات کو حل کیا۔ امیر المومنین کی یہاں پر ایک اور فضیلت، پیمان مواخات ہوا، لوگوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جیسی روحیں ویسے فرشتے، جیسا بندہ تھا ویسا اس کا جو ہے وہ بھائی بنا دیا گیا، اور فقط امیر المومنین جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے۔ امیر المومنین نے پیغمبر کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ نے ہر کسی کو جو ہے کسی ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امیر المومنین کے فضائل میں ایک انفرادیت ہے ہر جگہ۔ اب پیمانے جو مواخات تھا اس کا کلیہ قاعدہ یہ تھا کہ ایک مہاجر ہوتا تھا، ایک انصار ہوتا تھا، دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیتے تھے، یعنی مہاجر اور انصار کے درمیان پیمان اخوت تھا۔ امیر المومنین ابھی تک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، کوئی باقی نہیں بچا۔ یہاں پر امیر المومنین پیغمبر سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ تو پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں یا علی، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر جو وہ ایک حدیث گھڑی جاتی ہے، جی پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو جو ہے وہ بھائی بنانا ہوتا میں فلاں کو بناتا، تو یعنی وہ حدیثیں بھی گھڑی گئیں جو امیر المومنین کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو بھی جنگ ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں جو ہے وہ اس میں
کثیر تعداد میں مشرکین کو قتل کرنے والے یا امیر المومنین تھے، اور اس کے بعد جناب حمزہ تھے۔ جنگ بدر کے اصلی ہیروز یہ دو تھے، یا حضرت حمزہ تھے، اور حضرت حمزہ سے بڑھ کر امیر المومنین تھے۔ بالکل جوان ہیں، ابھی کوئی تجربہ اس سے پہلے جنگ کا نہیں ہے، لڑائی کا نہیں ہے، لیکن ایسی شجاعت دکھائی کہ لوگ مان گئے۔ اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے۔ جنگ احد میں جو ہے وہ مشکل مرحلہ پیش آ جاتا ہے کہ جب پیغمبر تنہا رہ جاتے ہیں، سارے صحابہ جو ہے وہ فرار کر جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ میں الفاظ تبدیل کر دوں، یہ نہ ہو کہ پھر کسی پر گراں گزرے۔ جب صحابہ جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اب تشریف لے جاتے ہیں تو امیر المومنین دیوانہ وار پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پیغمبر امیر المومنین کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض روایات میں کہ آسمان سے تلوار نازل ہوتی ہے، اور بعض میں کہ پیغمبر اپنی تلوار امیر المومنین کو دیتے ہیں جس کا نام ذوالفقار ہوتا ہے، اور وہاں پر ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اس کے بعد جنگ خندق میں آپ دیکھ لیں عمر بن عبد ود کو جو ضربت لگائی جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جنگ خیبر میں دیکھ لیں کہ وہاں پر 40 روز تک جو ہے وہ مسلمان جاتے رہے، تمام لوگوں جن کی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بھی جا کے جنگ لڑیں، ہمیں تو پیغمبر موقع نہیں دیتے، ورنہ ہم بھی بڑا جو ہے وہ زبردست جا کے لڑیں، تو ہمیں تو موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر ہمیں موقع ایک دفعہ مل جائے نا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیں دشمنوں کی۔ پیغمبر نے کہا لو اب میں علی کو پیچھے کر دیتا ہوں، اور ایک ایک کر کے سب جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر لو۔ 40 دن تک یہ لوگ کوشش کرتے رہے، ایک جاتا تھا ناکام واپس آتا، دوسرا جاتا تھا ناکام واپس آتا تھا۔ جب واپس آتے تھے تو جو کمانڈر ہوتا تو کہتا تھا میرے سپاہی بڑے نااہل ہیں، یہ تو لڑنے والے نہیں۔ سپاہی کہتے ہیں ہمارا کمانڈر بڑا بزدل ہے، یہ آگے نہیں جا رہا تھا۔ یعنی واقعاً بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں اس طریقے سے جو ہے وہ لشکر کے اور کمانڈر کے جو آپس میں اس طریقے سے گفتگو اور مکالمات جو تاریخ نے نقل کیے ہیں۔ جب 40 دن ہو گئے یا کچھ دن اس طریقے سے گزر گئے تو پیغمبر نے کہا کہ سأوتین رایتن غدن، کہ کل میں اس کو علم دوں گا، قرارن غیر فرارن، جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا، وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا، اور خدا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ اب یہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ رجلن، وہ مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب ان الفاظ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج جو ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو بھیجا تو پھر اسی حدیث کو جو ہے وہ رأوتین رایتن غدن، پھر اس کے بعد درمیانی حصہ کاٹ کے اور کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اب درمیانی جو حصہ نا رجلن، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں کاٹ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے کہ یہ مرد ہیں، یعنی دوسرے جو ہے وہ ایسے نہیں تھے، یہ قرار ہیں، دوسرے قرار نہیں تھے، غیر فرار ہیں، یہ فرار ہونے والے نہیں ہیں، اور دوسرے تشریف لے جانے والے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ جنگ خیبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور بہت سارے مواقع پہ امیر المومنین سامنے سامنے نظر آتے ہیں، فضائل۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتح مکہ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ پیغمبر مشرکین سے اعلان برات کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی پہلے جو کسی اور صاحب کو بھیجتے ہیں، پھر خدا کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے نبی آپ یا خود جائیں یا اس کو بھیجیے جو آپ جیسا ہو۔ وہاں پر امیر المومنین کو بھیجتے ہیں اور ان صاحب کو کہتے ہیں کہ بھائی واپس آ جاؤ، آپ اس اہل نہیں ہوا، کہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں اس ماموریت سے مستعفی کر دیا، معزول کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر کے دور میں گویا مدینے میں جو اصلی کردار تھا اسلام کے پھیلانے میں وہ امیر المومنین کا تھا۔ گویا پیغمبر کے ہاتھ میں دست راست تلوار تھی امیر المومنین، کہ جہاں پر بھی کوئی مشکل، حتیٰ ایون اگر کوئی خرابی بھی کرتا تھا جنگ میں، جیسے خالد بن ولید کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب یمن میں گئے تو وہاں پہ کچھ ایسے اقدامات کیے لوگوں کے ساتھ کہ پیغمبر نے کہا کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ خالد بن ولید نے یمن میں کیا، اور پھر اس کو درست کرنے کے لیے امیر المومنین کو یمن بھیجا، اور امیر المومنین نے وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کی، اور ایک ہی دن میں پورا قبیلہ ہمدان جو مسلمان ہو گیا۔ اور جب یہ خبر پیغمبر تک پہنچی تو پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اس موقع پر۔ تو یہ جو امیر المومنین کا کردار پیغمبر کی مدنی زندگی میں تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے واقع غدیر انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ مجالس کے ضمن میں کوشش کریں گے کہ تفصیل سے ذکر کریں۔ وہاں پہ امیر المومنین کی جانشینی کا اعلان ہوتا ہے،
اور اس کے بعد جو وہ خلفاء کا دور سقیفہ میں جو خلافت لے لی جاتی ہے اور امیر المومنین گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. گوشہ نشینی کے دور میں خلفاء کا دور ہے. اگر ایک ایک کر کے خلفاء کو ہم دیکھیں تو خلفاء کے ساتھ امیر المومنین کے تعلقات جو کبھی بھی اچھے نہیں رہے. نہ خلفاء امیر المومنین کو اچھا سمجھتے تھے اور نہ امیر المومنین خلفاء کے ساتھ تعلقات. اب یہ کہا جاتا تھا کہ امیر المومنین فلاں خلیفہ کے مشاور تھے. نہیں، ایک دو دفعہ اس کی مشکل کشا ضرور تھے، مشاور نہیں تھے. مشکل کشا اور مشاور میں فرق ہوتا ہے. مشاور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مشیر رکھ لیا، آپ کی حکومت کا حصہ ہے. امیر المومنین کسی حکومت کا حصہ نہیں تھے. ہاں، جب اسلام پر کڑا وقت آتا تھا وہ اسلام پر وقت ہوتا تھا، کسی شخص کی مدد کے لیے نہیں جاتے تھے، اسلام کی مدد کے لیے جاتے تھے. جیسے آپ دیکھیے آج پاکستان میں تقریباً کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے. اس جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں مختلف قسم کی پارٹیاں ہیں. میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ فلاں پارٹی بھی ہے، فلاں پارٹی بھی ہے، فلاں پارٹی بھی ہے. اب ایک پارٹی وہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اور فوج کے خلاف ہے، یعنی لیکن جب جنگ ہوتی ہے، اب اس جنگ میں وہی پارٹی جو فوج کے مخالف ہے، فوج کو غاصب سمجھتی ہے، فوج کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن جنگ میں وہ فوج کے شانہ بشانہ اس کی پشتنائی کاری کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمارا دشمن آ گیا، اب ہم نے اپنے اختلافات بلا کے اب ہم نے وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے، اس کے تحفظ مہم ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوج کل اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم جو وہ اب فوج کے خلاف دیکھیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا اور ہم یہاں پہ ہمارے بڑا اچھا موقع ہے ہم فوج کے خلاف ہو جائیں. نہیں، اب چونکہ دشمن نے حملہ کر دیا اب ہم فوج کے ساتھ. یہ در حقیقت فوج کے ساتھ نہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. امیر المومنین کسی خاص فرد کے ساتھ نہیں ہے. امیر المومنین کی وفاداری یہاں پر اسلام کے ساتھ ہے کہ اگر یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو اسلام پر حرف آتا ہے، چونکہ یہ نمائندگی کرے اسلام کی، اور چونکہ یہ اہل نہیں ہے اور ایسا کام کریں گے کہ اسلام پر حرف آئے گا، لہذا اسلام کا دفاع کرنا ہے. یہاں پر امیر المومنین مشیر نہیں ہیں، مشکل کشاں ہیں. اور اس کے بعد تیسرے دور میں جب خلیفہ سوم کا دور آیا تو وہاں پر ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ امیر المومنین ان کی ہر کام کی تائید کریں، لیکن امیر المومنین یعنی انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ امیر المومنین کو مجبوراً ان سے اختلاف کرنا پڑا بہت سارے موارد میں، حتیٰ ان پر تنقید کرنی پڑی، اور یہ خلافت کے آغاز ہی سے شروع ہو گیا. خلیفہ سوم کے خلافت کے آغاز میں جو سب سے پہلا مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ خلیفہ دوم جب دنیا سے گئے تو ان کے بیٹے نے، چونکہ ان کو ایک ایرانی نے مارا تھا، ابو لولو نے، جب اس نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے بیٹے نے عبید اللہ ابن عمر نے، اس نے کیا کیا، اس نے انتقام لیا. اچھا، یہ جو قاتل تھا اس نے خلیفہ دوم کو بھی مارا اور پھر اپنے آپ کو بھی مار دیا، یعنی کہہ لیں کہ خودکش حملہ اس نے کیا اور وہ بھی جو ہے وہ اس میں قتل ہو گئے اور یہ بھی مر گیا. کوئی بچا ہی نہیں، قاتل تو ہے ہی نہیں اب یہاں پر کوئی، کس سے قصاص لیا جائے. خلیفہ کے بیٹے نے کیا کیا، عبید اللہ بن عمر نے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اٹھے اور وہاں پر جو ہے وہ مدینے میں، ویسے تو کسی غیر عرب کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن یہ دو تین ہی افراد تھے، انہوں نے جا کے ایک ایرانی ہرمز اور ایک اور جو ہے وہ خاتون، ان دونوں کو قتل کر، یہ مسلمان تھے، یعنی مسلمان ہو چکے تھے، صرف عربی نہیں تھے، ایرانی تھے. یعنی انہوں نے جا کر، جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مہمان آیا تو ایک جگہ گزر رہے تھے تو انہوں نے مہمان سے کہا کہ آپ ذرا نیچے ہو کے گزریں، یہاں ہمارے دشمن رہتے ہیں کہیں وہ ہم پر گولی نہ چلا دیں. انہوں نے کہا کہ میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں تو آپ کا مہمان ہوں، میرا کسی سے کیا لینا دینا. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے ان کا ایک مہمان مارا تھا، اب انہوں نے ہمارا ایک مہمان مارنا ہے. تو خلیفہ کے جو فرزند تھے انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ایرانی نے مارا لہٰذا میں ایک بدلہ دوسرے ایرانی سے لے لیتا ہوں. اچھا، اب انہوں نے قتل کر دیا. امیر المومنین کو جب پتہ چلا تو انہوں نے خلیفہ سوم سے کہا کہ آپ اب اس کا قصاص لیں، اس کا بدلہ لیں کہ انہوں نے کیوں ناحق قتل کیا. تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ٹال مٹول کی کہا کہ نہیں، پہلے ان کے والد قتل ہو چکے ہیں اور اب اگر ہم انہیں بھی قتل کر دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، میں بیت المال سے جو ہے وہ اس کا دیت دے دیتا ہوں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جان چھڑا لی. امیر المومنین آخر تک اس فیصلے پہ راضی نہیں تھے، لہٰذا جیسے ہی امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، عبید اللہ ان کو ابن عمر جو فرار کر کے امیر شام کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کے ہاتھ اگر چڑھ گئے تو امیر المومنین اس کا بدلہ لیں گے. تو پہلے ہی دور میں جو ہے وہ یہ مشکل پیش آتی ہے، امیر المومنین مخالفت کرتے ہیں. پھر ولید بن
عتبہ، یہ جو شخص ہے ولید بن عقبہ، یہ جو ہے وہ کوفے کا حاکم ہے، وہاں پر صبح کے وقت جو ہے وہ شراب پیتا ہے، شراب پی کے نماز پڑھاتا ہے صبح کی، اور 2 کے بجے 4 رکعت پڑھا دیتا ہے۔ خلیفہ کا گورنر صبح کی نماز شراب کی حالت میں مسجد میں 2 کے بجائے 4 رکعت، اور کہتا ہے کہ اگر موڈ ہو تو اور بھی پڑھا دوں۔ جب یہ خبر خلیفہ سوم تک پہنچتی تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی حتیٰ گواہی دیتے ہیں تو حد جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں پہ امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں اور حد جاری کرتے ہیں، ان پر کوڑے لگاتے ہیں ان کو۔ اس کی وجہ سے بھی خلیفہ ان پہ بڑے جو ہے ناراضی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جناب ابو ذر کا ہوتا ہے۔ جناب ابو ذر کو جب تبعید کیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے۔ آگا یہ جو عبید ابن زیاد، یہ وہی والا عبید ہے جو تھا؟ نہیں، ابھی عبید اللہ ابن زیاد نہیں آیا، یہ ولید بن عقبہ ہے۔ جی جی، یہ ولید بن عقبہ ہے جس نے کوفہ میں نماز پڑھائی اور 2 کے بجائے شراب کے نشے کی حالت میں 4 رکعت جو وہ پڑھا دی۔ زیاد جو وہ اور ہے، وہ اس کو امیر شام نے جو ہے وہ ایک اصطلاح ابن زیاد، وہ ایک مسئلہ ہے، اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا کہ وہ کیا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ امیر المومنین تیسرے دور میں بھی، لہذا خلفاء کے ساتھ امیر المومنین کے اگر تعلقات کا ہم کلی طور پر جائزہ لیں تو امیر المومنین کے تعلقات خلفاء کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں تھے، مشاور نہیں تھے ان کے، مشکل کشا ضرور تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی عرصے میں جو ہے وہ آخری دور میں یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ سوم کے ایسے اقدامات ہوتے ہیں کہ لوگ خلیفہ سے ناراضی ہو جاتے ہیں، ورنہ طے یہ تھا کہ امیر المومنین کو خلافت نہیں ملنی چاہیے۔ شروع ہی سے یہ طے کر لیا گیا تھا پیغمبر کے بعد کہ امیر المومنین کو خلافت نہیں ملنی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اقدامات بھی کیے۔ حتیٰ شورا میں بھی جو امیر المومنین کو رکھا گیا اس کی وجہ یہی تھی، یہ ثابت کرنا تھا، ایک تو یہ ثابت کرنا تھا کہ امیر المومنین خلافت کے اہل نہیں ہیں شورا میں، اور دوسرا جو بات کی جتنی مشکلات امیر المومنین کو پیش آئیں اس کی ابتدا شورا سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں شورا میں کیا ہوا، شورا میں بڑی جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ شورا بنائی جاتی ہے، 6 افراد رکھے جاتے ہیں۔ یہ 6 افراد کس لحاظ سے؟ اگر 3 ایک طرف ہو جائیں 3، دیکھیں ہمیشہ جب بھی شورا یا کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ان کی تعداد جو ہے وہ طاق رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ تاکہ مثلا اگر 7 افراد ہیں، 4 ایک طرف ہو جائیں گے، 3 ایک طرف ہو جائیں گے، 5 ہیں تو 3 ایک طرف ہو جائیں گے، 2 ایک طرف ہو جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا۔ کبھی بھی کسی کمیٹی کی تعداد جو ہے وہ جفت نہیں رکھی جاتی، طاق رکھی جاتی تاکہ فیصلہ ہو جائے، طے نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ 6 افراد رکھے گئے۔ اچھا 6 میں سے ابھی وقت نہیں ہے میں بیان کروں کہ خلیفہ نے ایک ایک کی مذمت کی سوائے امیر المومنین کے، کہا کہ فلاں کو اگر خلافت دے دیں گے تو یہ خرابی کرے گا، فلاں کو دیں گے تو اپنی بیوی کو دے دے گا، فلاں کو دے دیں گے تو وہ تو جو ہے وہ غصے میں مومن ہے، فلاں میں کافر ہے، فلاں کو دے دیں گے وہ تو ہے ہی نہ اہل، اسے تو جو ہے وہ اپنی بیویوں سے فرصت نہیں، فلاں ایسا ہے۔ اور امیر المومنین کے بارے میں کہا کہ ہاں اس کو دے دی تو یہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے خود ان کے بیٹے نے تعجب کیا کہ میں تو سوچا تھا کہ وہ ایسے کریں گے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ اچھا شورا میں امیر المومنین کو جو رکھا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا گیا کہ جو امیر المومنین کے قد کے برابر نہیں تھے، بہت نیچے تھے۔ کل تک یہی لوگ امیر المومنین کی خلافت کے لیے امیر المومنین کے پیچھے کھڑے تھے، حامی تھے، یہ ووٹر تھے کہ امیر المومنین کو خلافت ملنی چاہیے جناب زبیر۔ اور آج جو ہے وہ آج ان لوگوں میں یہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے خواہش کہ ہم بھی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ اچھا ثابت یہ کرنا تھا یہاں پر انہوں نے کہ امیر المومنین نے ادعائے خلافت کرتے ہیں کہ جی میں خلافت کا اہل ہوں، انہوں نے مجھ سے خلافت لے لیے۔ اگر یہ اتنے ہی خلافت کے اہل ہوتے تو یہ تو 6 بندوں میں جو ہے وہ ان کی سلیکشن نہیں ہو رہی ہے، ان کو انتخاب نہیں کیا جا رہا، یہ 6 بندوں میں جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکتے، تو کہاں یہ ہمارے مقابلے میں آ سکتے تھے؟ یہاں پہ 6 بندوں میں تو ہوئے نہیں، اور وہاں پہ عام مسلمان ان کو انتخاب کر لیتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس طریقے سے جو امیر المومنین کو بیچ میں رکھا گیا اور اس طریقے سے شورا بنائی گئی کہ شورا میں امیر المومنین کو رکھا بھی جائے اور امیر المومنین کا انتخاب بھی نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب یہ سارے لوگ امیر المومنین کے ساتھ شورا میں آ کے بیٹھ کے، اب انہیں بھی یہ گمان ہونے لگا کہ ہم بھی علی کے برابر آ کے بیٹھ گئے ہیں،
لہٰذا ہم بھی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ جنگ جمل میں یہی شورا کا جو ان کے اندر وہ رویہ پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی، جنگ جمل کا اصلی سبب وہی خواہش تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی چونکہ شورا میں ساتھ تھے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی خلافت کے اہل ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین کی خلافت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کی خلافت تنہا وہ خلافت ہے کہ جس میں شیعہ نقطہ نظر اور اہل سنت جو وہ کلیم کرتے ہیں دونوں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اگر اہل سنت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو خود تنہا خلیفہ امیر المومنین ہیں کہ جن کے پاس خود لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر بیعت کی۔ کسی بھی خلیفہ کے پاس آ کر دروازے پر آ کر منت سماجت کر کے کسی کی بیعت نہیں کی گئی، زبردستی لوگوں نے بیعت لی، لیکن امیر المومنین کی بیعت کی۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب نماز کے لیے نکلے تو لوگ کس طریقے سے آپ کے ساتھ تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بھی لوگوں کو آزادانہ انتخاب کا موقع دیا گیا تو تاریخ نے ثابت کیا کہ لوگ اہل بیت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو انتخاب کرنے نہ دیا گیا۔ خلیفہ اول کو لوگوں نے انتخاب نہیں کیا، وہ سقیفے میں وہ انشاءاللہ آج سقیفہ اور غدیر کا جب مقایسہ کریں گے تو اس میں وہ چیزیں عرض کروں گا۔ خلیفہ دوم کو خلیفہ اول نے انتخاب کیا، خلیفہ سوم کو جو خلیفہ دوم نے شورا بنائی، جو شورا کا نتیجہ جو ہے وہ انہی کی خلافت کی صورت میں نکلنا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا، اور اس کے بعد امیر المومنین پہلے جو ہے وہ یہی ساری جو مشکلات تھیں پچھلے ادوار کی، امیر المومنین کو خلافت اس حالت میں ملی کہ اب وہ پٹری سے اتر چکی تھی۔ امیر المومنین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے جنگ جمل ہوئی اور اس میں جو ہے وہ جناب عائشہ، طلحہ، زبیر یہ لوگ امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے شورش کی، اور یہاں پر مودودی صاحب کا خلافت اور ملوکیت اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ جملہ کہا کہ یہ جو حضرت عثمان کے قتل کا مسئلہ تھا، یہاں پر حضرت عائشہ کا جو کردار تھا وہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر شرعی تھا، یہ بالکل بھی درست نہیں تھا، اور امیر شام کا جو ادعا تھا اس سے بھی زیادہ غیر معقول تھا، اس سے بھی زیادہ نامناسب تھا، یعنی قانونی نہیں تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کو کوئی گلہ شکوہ تھا تو امیر المومنین کے پاس آتے اور آ کے ان سے کہتے اور پھر اس طریقے سے قانونی طریقے سے اس کو حل کیا جاتا۔ اور یہ جو خلافت ملوکیت میں تبدیلی اس کی ایک وجہ یہی سارے معاملات بھی تھے۔ جنگ جمل ہوئی، اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اور اس کے بعد جنگ خوارج پیدا ہوئے، خوارج سے جنگ نہروان ہوئی، اور پھر انہی خوارج نے امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ یہ جو ہے امیر المومنین کی زندگی کا چیدہ خلاصہ میں انشاءاللہ فائل بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ رسول جعفریان ایک اور کتاب جس میں ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی، اس میں جو امیر المومنین کی زندگی کو مختصر بیان کیا، تو میں جو اس وقت نوٹس آپ کے سامنے اور آپ کو دے دوں گا یہ اسی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ یہ امیر المومنین کی مختصر زندگی ہے، باقی ہر اگر چیز میں جائیں تو ہم بہت سارے جو ہے وہ امیر المومنین کی زندگی کے گوشے موجود ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اگر کوئی بھی سلسلے میں سوال ہو تو